بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ دوستو، ہم سب کی کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بن جائیں، ہم ایک اچھے انسان بن جائیں، نیک انسان، متقی اور پرہیزگار انسان بن جائیں، ہماری یہ کوشش ہے۔ اسی واسطے ہم دور دراز سے چل کر وعظ و نصیحت سننے کے واسطے آتے ہیں، دین کی بات سننے کے واسطے آتے ہیں۔ اس وقت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے اپنے اپنے کچھ معمول ہوں گے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوگا، کوئی اپنی دکان پر جا کے بیٹھتا ہوگا، کوئی ٹہلنے جاتا ہوگا، لیکن آج آپ اپنے سب کام چھوڑ کر یہاں تشریف فرما ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں سوائے اس کے کہ ہم دین کی بات سنیں، اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اس کے علاوہ اور نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم عمل کرنے والے ہو جائیں، ایک اچھے اور نیک انسان بن جائیں، متقی اور پرہیزگار انسان بن جائیں، یہی ہونی چاہیے۔ اور میرے دوستوں، یہی انسان کی زندگی کا مقصد بھی ہے، اسی میں کامیابی بھی ہے۔ اس واسطے کہ جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے، اور سب طاقت لگا لیں لیکن ہوگا اسی طرح۔ کیا ایک بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، اور اللہ کو پیارا ہوگا، ہمارے دل میں چلا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس کے بعد کا نظام یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی مان کر نیک اور اچھا انسان بن کر متقی اور پرہیزگار بن کر دنیا سے گیا، اس کے لیے جنت ہے، اور جو من مانی زندگی گزار کر اللہ کی نافرمانیاں کر کے اس دنیا سے گیا، اس کے لیے سزا ہے جہنم۔ تو یہ بات خوب صاف ہے کہ ان مجلسوں میں ہمارا مقصد ہوتا ہے اپنی اصلاح اور دین کے پابند بننا، متقی اور پرہیزگار بننا۔ اب سنو آپ اگلی بات، ہم بعض مرتبہ بڑی دھواں دھار تقریر سنتے ہیں اور وہ ہمارے دل کو الٹ پلٹ کر دیتی ہے، بڑا اثر ہوتا ہے بات سن کر، اور دل میں بہت سے اچھے جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، لیکن ہو نہیں پاتا۔ اگر ہم اول تو بس اسی مجلس تک وہ اثر رہتا ہے، اور اگر رہا بھی تو بس 2 دن 4 دن، اس کے بعد وہ اثر ختم ہو جاتا ہے، یہی دیکھنے میں آیا۔ اسی طریقے سے ہم اللہ نے اعمال پر جو وعدے کیے ہیں وہ سنتے ہیں، اور ایک ایک وعدہ ایسا ہے، ایک ایک ایسا وعدہ ہے کہ بس یعنی کوئی اتنا دے ہی نہیں سکتا، اللہ اتنا دینے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ان وعدوں پر یقین بھی ہے، اللہ کی ذات پر ہمیں یقین بھی ہے، جن کو ہم کہتے ہیں فضائل سنتے ہیں اور ہمیں یقین بھی ہے۔
لیکن اکثر و بیشتر ہم سے عمل نہیں ہوتا. ہم تہجد کی فضیلت سنتے ہیں تو جی بھی چاہتا ہے تہجد پڑھیں، اکثر اٹھا نہیں جاتا. ابھی ہم نے ایک حدیث پاک ہی سنی ہے کہ اے ابن آدم، تو صبح کے وقت میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا، میں تیرے سارے دن کے کام بناؤں گا. وہ کتنا بڑا وعدہ ہے. کیا دیر لگے ہے صبح کو 20-25 منٹ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہے اور 4 رکعت پڑھ کر پھر چلے جانا. دن کے سارے کاموں میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوتا. خیر، یہ بات خوب صاف ہو گئی کہ ہم بڑی اچھی اچھی تقریریں وعظ سنتے ہیں، بڑی بڑی فضیلتیں سنتے ہیں، اور ہمارا دل بھی چاہنے لگتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن ہو نہیں پاتا. تو دیکھو دوستو، میں سمجھاؤں اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آسان الفاظ میں آپ کو بات سمجھاؤں. دین کے جتنے بھی کام ہیں وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہیں، ہماری طبیعت کے خلاف ہیں، اور گناہ جتنے ہیں ان کی طرف ہماری طبیعت کا میلان ہے اور ہماری طبیعت کی ادھر رغبت ہے. یہ جتنی بھی طاعت اور عبادت ہے ان کے جو فائدے ہیں وہ اکثر و بیشتر ادھار ہے، نقد نہیں ہے، فوراً نہیں ہے. اور مشقت نقد ہے. اور جتنے گناہ ہیں ان میں لذت تو نقد ہے، اور اس کی مضرت اور نقصان وہ بعد میں ہے، ادھار ہے، دے. اس واسطے طاعت کی مشقت سے ڈر کے اور یوں سوچ کر کہ پتہ نہیں نفع ملے گا نہیں ملے گا کیا ہوگا، اور وہاں سے طبیعت چلتی نہیں. اور گناہ میں لذت نقد ہے تو اس کی سزا سے تو آدمی غافل ہو جاتا ہے، سزا تو بھول جاتا ہے. اور نقد جو لذت ہے، نقد جو فائدہ ہے، اس کی وجہ سے وہ کر گزرتا ہے. تو آپ کو ایک گر میں بتا دوں آج، جس سے طاعت آسان ہو جائے اور جس سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. دیکھو دوستو، اس کے واسطے یہ تو میں 5 باتیں بتاتا ہوں: علم، ذکر، مجاہدہ، اللہ والوں کی صحبت، آخرت کی فکر. علم، ذکر، مجاہدہ، اللہ والوں کی صحبت اور آخرت کی فکر. یہ چیزیں دین پر بڑی آسانی سے ہمیں چلائیں گی نہیں بلکہ دوڑا دیں گی، یہ پکی بات ہے. ان میں سے میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو بہت ضروری ہے. یعنی اصل وہی ہے، باقی ان 5 چیزوں میں سے 4 چیزیں مددگار ہیں، اصل وہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں مجاہدہ. اور یہ مجاہدہ کیا ہے اس کو میں ایک حدیث پاک کی روشنی میں سمجھاؤں. یہ نقطہ سمجھ لیجئے، انشاءاللہ العزیز پھر آپ کو کچھ زیادہ سیکھنے سکھانے کی اور زیادہ کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں، بس یہی ایک بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائے، جہنم بنائے. جنت اور جہنم بنانے کے بعد حضرت جبریل سے کہا کہ جاؤ ہماری جنت بھی دیکھ کے آؤ اور ہماری جہنم بھی دیکھ کے آؤ.
حضرت جبریل دونوں کا معائنہ کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو یوں کہا اللہ تو نے جنت بنائی ہے، بڑی شاندار بنائی ہے، بڑی شاندار بنائی ہے، جو اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ اور اللہ جہنم تو نے یقیناً بڑی بھیانک، بڑی خطرناک بنائی ہے، اور جو اس کے بارے میں سنے گا وہ یقیناً اس کے پاس نہیں پھٹکے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جاؤ ایک بار اور دیکھ کے آؤ جنت کو، اور ایک بار اور دیکھ کے آؤ جہنم کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی طرف، جنت کے چاروں طرف ایک باڑ لگا دی، اور وہ سب باتیں وہ تھی جو انسان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے، جس کا مطلب یہ بنا کہ جو ان چیزوں سے گزرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور جہنم کو ڈھانک دیا، جہنم کے چاروں طرف باڑ لگا دی ان چیزوں کی جو طبیعت کے، نفس کے موافق ہیں، انسان ان کی طرف دوڑتا ہے خود بخود، خواہشات جن کو کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان خواہشات کی طرف آوے گا بس وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ تو یہ سب کچھ دیکھ کے جبریل اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کیا کہ اللہ میں نے یہ دیکھا کہ جنت میں تیرے تھوڑے ہی بندے جائیں، اور میں نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ تر بندے جائیں۔ تو جہنم ڈھکی ہوئی ہے، یعنی جہنم کی چاروں طرف ایک باڑ لگی ہوئی ہے، یہی جو ڈھکی ہوئی ہے، حدیث میں یہی الفاظ آئے ہیں، ان چیزوں سے جو انسان کی طبیعت موافق ہے، میلان ہے، جن کو خواہشات کہہ دو۔ اور جہنم ڈھکی ہوئی ہے، جہنم کی چاروں طرف باڑ ہے، ان کی جو انسان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف، انہیں کو ہم طاعت اور عبادت کہتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا کیا؟ یہ ہوگا، اب ہوگا یہ کہ جن گناہوں کی طرف، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، ان کی طرف جو ہماری رغبت ہے، ہمارا میلان ہے، اپنے آپ کو روکا جائے۔ دوسرے الفاظ میں ان سے بچا جائے۔ جب ہم اپنے طبیعت پر زور ڈالیں گے، اپنے آپ کو روکیں گے، تبھی ان سے بچیں۔ روکنے بچانے کی بات بتا دو۔ ہاں، کسی بڑے ادھیکاری نے آپ کو کچھ غصے میں کہہ دیا، اس کی بات سن کے آپ کو بہت غصہ آیا، اور یہ جی مارا کہ بس جو کچھ ہوگا ہوتا رہے گا، دیکھتی آگے جے گھومتے اسے تو توڑتا ہے، یہ دل میں آ رہا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آ رہا دل میں، کسی تو گھنٹے بجاوے گا، ڈکی بجاوے گا، دیکھتے رہے اوپر کیا بجے گا۔ تو وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، غصہ کتنا بھی ہے، جذبہ کتنا ہی بھی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو روکتا ہے۔ یہ ہے، اور ایسی ایک دو مثال نہیں، بلکہ روزانہ آپ کو ایسی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ جی ہاں، میرے کچھ نوجوان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
آج کل جو ہے نا ننگے پن کا دور ہے. تو دیکھ کے جیتے چاہے کہ کوڑی بھر لے چھوڑ دینا، لیکن اسے پتا ہے کہ چھیڑنے کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا. اس واسطے چاہے اس کے اندر کچھ بھی چل رہا ہو لیکن وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، اور اگر نہ روکے تو پھر پتہ چل جائے اسے دال آٹے کا. تو دیکھو اس وقت غصے کا وقت ہماری طبیعت کا ایک تقاضا ہے کہ میں سے ماروں پیٹوں لڑوں جھگڑوں، لیکن ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں. کسی کو دیکھ کے ہمارا اس کی طرف میلان ہے، ہاتھ لگانے کو پکڑنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اس کا انجام اور نتیجہ سوچ کر ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں. یہی ہے میرے بھائیوں مجاہدہ. میرے بھائیوں یہی ہے مجاہدہ. غصے کے اندر جب کوئی چیز طبیعت کے خلاف، طبیعت مزاج کے خلاف بات پیش آتی ہے، آدمی کے خون میں آگ لگتی ہے، وہ گرماتا ہے، وہ دوڑتا ہے، غصہ آتا ہے، یہی ہے طبیعت کی چاہت. پھر اس کو روکنا دبانا یہ ہے مجاہدہ. اور اسی طرح دوسری مثالیں تو جو جنت وہ خواہشات کے خلاف جو چیزیں ہیں، طبیعت کے خلاف جو چیزیں ہیں ان سے ڈھکی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دل چاہے نہ چاہے اور ہمارے جسم پر کچھ زور پڑے، مشقت پڑے، لیکن کرنا ہے. اس کا نام میرے بھائی مجاہدہ ہے. اور جو چیزیں جن کی طرف ہماری رغبت ہے، ہمارا میلان ہے، سب بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں ان سے منع کیا گیا، ان کا نقصان ہمارے سامنے ہے. جی وہ چاہتا ہے لیکن اپنے آپ کو روکنا ہے. اسی کا نام ہے مجاہدہ. اور ایسے ہی لوگ جائیں گے جنت میں، ایسے ہی لوگ بچیں گے جہنم سے. یہ مجاہدہ. اب آپ سمجھ لو، جس شخص کی یہ عادت ہو گئی اور جس نے یہ کر لیا بس وہ متقی اور پرہیزگار ہو گیا، اور جس نے یہ نہیں کیا وہ کبھی متقی اور پرہیزگار نہیں بنے گا، کبھی اللہ کا فرما بردار بندہ نہیں بنے گا. یہاں میں ایک عام سی بات، فلاں دیکھو کتنے بڑے عالم ہیں انہوں نے یہ حرکت کر دی، فلاں دیکھو کتنی بڑی عمر کا ہے اسے شرم بھی نہیں آئی، اس نے یہ حرکت کر دی. علم کے باوجود اور اپنی عمر کے گزر جانے کے باوجود پھر اس سے جو یہ حرکت ہوئی ہے میرے دوستو وہ مجاہدہ نہ کرنے کی بنا پر ہوئی. یہی آج ایک سبق میں بتا رہا تھا. وعظ و تقریر اور نصیحت ہمارے اندر ایک جذبہ تو پیدا کر دیتی ہے، لیکن وہ جذبہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا، اس لیے مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ایک بات فرمائی ہے. میں بالکل خالص ترجمہ کروں گا، کوئی مطلب نہیں بتاؤں گا، مطلب انشاءاللہ آپ خود سمجھیں گے. جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے نفس کو روک لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا.
فإن الجنة هي المأوى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب ہم اس کو ایک لفظ میں کہتے ہیں کہ خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے سے جنت ملتی ہے، خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ مجاہدے سے جنت ملتی ہے، اور مجاہدے سے جنت کیوں ملتی ہے؟ کہ مجاہدے سے ہی نماز پڑھی جاتی ہے، مجاہدے سے ہی نوافل تہجد اشراق وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، اور مجاہدے سے ہی تلاوت قرآن ہوتی ہے، مجاہدے سے ہی ذکر ہوتا ہے، مجاہدے کی بنا پر ہی گناہوں سے بچا جاتا ہے، اس لیے سب کچھ مجاہدے سے ہوتا ہے، اس لیے مجاہدے سے جنت ملتی ہے۔ امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں گا اور آپ کو سمجھ پانا، اس لیے میرے بھائیوں اس کی عادت بناؤ۔ میں بالکل اپنا تجربہ کہہ لو، بزرگوں کا تجربہ کہہ لو، پڑھی ہوئی بات کہہ لو، قرآن و حدیث کی بات کہہ لو، اس پر پہنچا ہوں کہ محض فضائل سننے سے، محض اللہ کے وعدے سننے سے عمل نہیں ہو پاتا، اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے مجاہدے کی۔ ہاں، ان سے انسان کے اندر ایک جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، ارادہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مجاہدے میں مددگار ہوتا ہے، وہ مجاہدے میں مددگار ہوتا ہے۔ ایک شعر سنیے آپ، بڑا اچھا شعر ہے اور اس مضمون کو خوب اچھی طرح بیان کرتا ہے۔ قدم ایک نفس پر رکھنا، دو عالم سے گزر جانا، بحمد اللہ رہے عشق کو میں نے بہت ہی مختصر پایا، بحمد اللہ رہے عشق کو میں نے بہت ہی مختصر پایا، قدم ایک نفس پر رکھنا، دو عالم سے گزر جانا، یہ اسی مضمون کو بیان کرتا ہے۔ دیکھو دوستو، بات پوری ہو گئی، اور میں بتا چکا ہوں اللہ کا ذکر اس میں مددگار ہے، فکر آخرت اس میں مددگار ہے، اللہ والوں کی صحبت اس میں مددگار ہے، لیکن اصل مجاہدہ ہے، اصل مجاہدہ ہے۔ اب آپ سمجھیے گا کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی بتاؤں گا آپ کو۔ یوں تو آپ جانتے ہیں کیسی کیسی مشقتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں۔ ایک مشہور قصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے، مکے سے دور کچھ ایک بہت بڑا شہر ہے، ہمیشہ کا مشہور ہے، بہت بڑا شہر مشہور ہے۔ وہاں بڑے بڑے دو چودھری تھے، بڑے بڑے دو رئیس تھے، ان سے یہ امید تھی کہ اگر یہ دونوں بات مان لیں گے تو پورا شہر بات مان لے گا، اور جب پورا شہر طائف میں اسلام پھیل جاوے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی اور مددگار بن جاویں گے تو پھر پورے عرب میں دین پھیلانا آسان ہو جائے گا، یہ امید تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے ان دونوں سے ملے۔ میں قصہ پورا نہیں بیان کر رہا ہوں کیونکہ جو بات بیان کرنی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے، انہوں نے بات نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے نکل کر پھر عام آدمیوں سے ملنے لگے، ان سے بات کرنے لگے، کسی نے نہیں مانی، بلکہ آوارہ اور اوباش قسم کے لونڈے لڑکے پیچھے لگا دیے، جو آپ کا مذاق بھی اڑا رہے تھے اور آپ پر پتھر اور جوتے جو ان کے ہاتھ میں آ رہا تھا وہ بھی مار رہے تھے۔
حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا، اور اتنا خون نکلا کہ بہہ بہہ کر آپ کی جوتیاں بھر گئی خون سے، اتنا خون نکلا۔ جب آپ ان سے فارغ ہو گئے، ان سے جان بچی، تو باہر جنگل میں گئے، وہاں ایک انگور کا باغ نظر آیا جس میں سایہ بھی تھا۔ اب وہاں آرام کرنے کے واسطے، دم لینے کے واسطے وہاں بیٹھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اس فرشتے کو ساتھ لاتے ہیں جس کے ذمہ پہاڑوں کی نگرانی اور پہاڑوں کے متعلق کام ہے۔ وہ سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ طائف کے اس طرف ایک پہاڑ ہے، اس طرف ایک پہاڑ ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ طائف اور طائف والے سب پس جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں رہنے دیجیے، مجھے یہ امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی اولاد ایمان لائیں گے۔ یہ قصہ بار بار سنتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ مجاہدہ اور یہ مشقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمائی، اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ انعام فرمایا، اللہ تو اس پر بھی قادر تھا کہ پہلے ہی طائف والوں کے دل میں خوف طاری کر دیتا، پہلے ہی کچھ ایسی نشانیاں دکھا دیتا جس سے وہ ڈر جاتے اور سارے ایمان لے آتے، سارے آپ کے مطیع و فرما بردار ہو جاتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجاہدے سے گزرے۔ کیوں؟ ہاں، اللہ کا دستور کچھ اسی طرح کا ہے کہ مجاہدے اور مشقت کے بعد انعام ہوتا ہے۔ تو مجاہدے اور مشقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت اور معرفت سے نوازتا ہے۔ کیا وقت ہو گیا اشراق کا وقت؟ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بھائیوں، اور وعظ و نصیحت کی مجلس میں بھی شریک، فضائل کی کتابیں بھی سنو، دوسرے الفاظ میں اللہ نے اعمال پر جو وعدے کیے ہیں وہ بھی سنو، نیک لوگوں کی صحبت میں بھی بیٹھو، اور ذکر بھی اس کے واسطے بہت مددگار ہے، ذکر بھی کرو۔ لیکن اصل چیز مجاہدہ ہے۔ بات بنے گی تو یہاں سے بنے گی۔ بس میں بات پوری کرتا ہوں۔ شکر کی عادت بنا لو، صبر کی عادت بنا لو، درگزر کی عادت بنا لو، اور مشقت برداشت کرنے کی عادت بنا لو۔ یہ چار باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب یہ چار عادتیں ہو جائیں گی، دنیا میں بھی بڑا سکون ملے گا، اور انشاءاللہ العزیز دین پر چلنا بھی آسان ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے انعام اور رحمت بھی نازل ہو۔ صبر، شکر اور درگزر کی عادت اور مشقت برداشت کرنے کی عادت، بس باقی بات کی ہوگی۔ اللہ آسان کرے۔ مراد میری آپ سمجھ لیے ہوں گے، تھوڑی سی اور بتا دیں۔ ہمیں کوئی کام نہیں ہے، بس یہاں بیٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، کوئی کام نہیں ہے، بیٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا،
تو اب مجاہدہ کیا ہوگا؟ یہ مجاہدہ ہوگا کہ اپنی طبیعت پر زور ڈال کر ہم یہاں بیٹھیں اور یہاں بیٹھ کر جو بھی کریں، قرآن شریف پڑھیں، ذکر کریں، حتیٰ کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تو بیٹھے ہی رہیں، تو یہ اس کا نام مجاہدہ ہے۔ یہ بات ہوگی۔ ایک بات یاد آتی رہتی ہے، وہ چونکہ ایسی ہوتی ہیں کہ پھر اتنی لمبی چوڑی تقریر ہو تب سمجھ میں آئے۔ بہت مرتبہ یہ بات خاص طور سے سننے کی ہے، کسی بھی سبب سے انسان کو نماز پڑھنے کا بھی شوق اور دعا کا بھی شوق اور ذکر کا بھی شوق اور گناہوں سے بچنا بھی آسان، یہ سارا کام آسانی سے ہوتا رہتا ہے، اور بعض مرتبہ اس کا الٹا ہو جاتا ہے، اس کا الٹا ہو جاتا ہے۔ تو پہلا جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں شوق، اور اس کو جو ہمارے یہاں جو آتا ہے اس کو اصل میں بست کہتے ہیں، بست، میں لفظ استعمال نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں بست۔ اور یہ جو جی نہیں چاہتا عبادت کرنے کو، اس کو کہتے ہیں قبض۔ یہ تو سنیے گا آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کبھی بست ہوتا ہے، کبھی قبض ہوتا ہے، کبھی تو خود بخود جی چاہتا ہے سب عبادتوں کو طاعتوں، اور کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں ہمیں طاعت عبادت پر قائم رہنا چاہیے۔ ہاں دیکھو، اپنے شیخ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، بست میں عبادت زیادہ ہوتی ہے، جب خوشی خوشی آدمی عمل کرتا ہے نا تو عبادت زیادہ ہوتی ہے، اور جب قبض ہوتا ہے، زور زبردستی عبادت کرتا ہے تو عبادت کم ہوتی ہے، لیکن اجر زیادہ ملتا ہے، اجر زیادہ ملتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں طاعت عبادت نہ چھوڑیں اور اپنے اوپر مشقت ڈالیں۔